سورۃ القصص آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ جب آپ ایک شہر کے اندر غفلت کے وقت، اور غفلت سے مراد یہ ہے کہ وہ دوپہر کا وقت تھا، آرام کا وقت تھا، یا یہ کہ صبح کا ٹائم تھا، ابھی تک لوگ گھروں سے نہیں نکلے تھے، اس وقت آپ نے دیکھا کہ دو بندے، ایک اسرائیلی اور ایک قبطی، دونوں آپس کے اندر جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں۔ تو چونکہ قبطی لوگ وہ فرعونی لوگ تھے، وہ اکثر ظلم کیا کرتے تھے، تو اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی کہ اے موسیٰ دیکھیے یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، مجھے اسے چھڑا لیجئے، بچا لیجئے۔ آپ نے چھڑانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ قبطی نہیں چھوڑ رہا تھا، تو آپ نے اس کو ایک مکہ رسید فرمایا اور اس مکے سے موقع پر وہ دم توڑ گیا، بندہ مر گیا، لڑائی تو ختم ہو گئی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فغفر لہ، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں تک تو یہ تذکرہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا۔ آج کے درس کے اندر ایک اور واقعہ ہے دوسرے دن کا۔ جس دن یہ واقعہ ہوا اسی شہر کے اندر اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے رات گزاری، اور رات گزارنے کے بعد آپ پریشان تو تھے، ایک بندہ جو ہاتھ سے مر گیا ہے، اور بندہ بھی کوئی وہ عام نہیں تھا، فرعونی دربار کے اندر ایک خاص کرندہ تھا، اس کا ایک کردار تھا، اس کی تلاش شروع ہو گئی کہ بندہ کہاں غائب ہو گیا۔
فرعون کی سلطنت تھی، تو کوئی ایک فرعونی بھی ہو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ میرا فرعونی ہے، میرا قبطی ہے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر جو اس کے اپنے دربار کے اندر ایک بندہ کسی چیز پر نگران ہو، وہاں پر کام کرنے والا ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس سے اگر وہ کوئی تکلیف پہنچے گی یا وہ غائب ہو جائے گا تو پورا کا پورا دربار متاثر ہو جائے گا۔ اب ایک طرف اس کی تلاش جاری تھی، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے کہ اگر اس بات کا پتہ چل گیا تو ہوگا کیا۔ اب اس کے ساتھ کیا کیا؟ جو مر گیا تو اسرائیلی نے کیا کیا کہ اس کو گڑھا کھود کے اس کو دبا دیا، ختم کر دیا، یعنی کہ بظاہر اطمینان ہو گیا کہ بس مسئلہ ختم ہو گیا ہے، اب کسی کو کیا خبر۔ آپ نے رات گزاری، رات گزارنے کے بعد جب دوسرا دن ہوا تو آپ کے اندر وہ خوف تو تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اس دوران جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ پھر وہی اسرائیلی کسی اور قبطی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، جس نے کل مدد مانگی تھی آج پھر وہ کسی اور کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے۔ اور اس جھگڑے کے دوران اس نے کیا کیا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی کہ دیکھیے یہ بندہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، میرے ساتھ لڑتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو آپ میری مدد فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدد سے پہلے اس کو خوب ڈانٹا، اور اس ڈانٹ کے اندر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تو خود ٹھیک نہیں ہے، کل بھی تیرا جھگڑا تھا، آج پھر تیرا جھگڑا ہے، یہ سارے کے سارے غلط ہیں کہ تو ہی ٹھیک ہے۔ اس کو بہت زیادہ ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد پھر بالآخر اس کی مدد کا فیصلہ فرما لیا کہ چلو ان کی لڑائی میں ختم کرا دیتا ہوں۔ اب چونکہ اس کو ڈانٹ پڑ چکی تھی، اب دونوں جب آپس کے اندر جھگڑا کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے، دونوں اکٹھے تھے۔ اب اس دوران آپ نے اس کو ڈانٹ بھی دیا اور ڈانٹتے ہوئے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ اسی قبطی کو پھر پکڑیں، کیونکہ اسرائیلی تو مظلوم تھے، وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، تو آپ کے ذہن میں تو یہی بات تھی کہ قبطی ہی ظلم کرنے والا ہوگا، لیکن پھر بھی اپنے بندے کو تو ڈانٹا اور آپ کا حق تھا۔ ڈانٹنے کے بعد جیسے آپ آگے بڑھے، آپ اس قبطی کو، فرعونی کو پکڑنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اس اسرائیلی کا بھی دشمن تھا اور موسیٰ علیہ السلام بھی تو بنی اسرائیل میں سے تھے، تو دونوں کا دشمن ہو گیا نا۔ تو وہ ڈر گیا اسرائیلی، جو آپ کا اپنا اسرائیلی تھا وہ ڈر گیا جو مدد مانگ رہا تھا، کیونکہ ڈانٹ اسی کو پڑی تھی، تو اس نے یہ سوچا کہ یہ جو آگے بڑھ رہے ہیں نا اب مجھے ماریں گے بھی۔ ڈانٹ تو دیا، آپ مدد کے لیے آگے جا رہے تھے، جب آپ آگے بڑھتے پھر وہ صبر کرتا تو آپ قبطی کو پکڑتے، لیکن ابھی تک تو آپ نے پکڑا نہیں تھا، آگے بڑھے تو وہ اسرائیلی گھبرا گیا اور ڈر گیا کہ جب مجھے ڈانٹ پڑی ہے تو لگتا ہے کہ آج میرا نمبر ہے، اور اس نے دیکھ لیا تھا کہ ایک مکے نے کل کیا کام کیا تھا۔ اس نے فوراً کہا اچھا موسیٰ، لگتا ہے کہ تیرا موڈ ہے مجھے قتل کرنے کا، جیسے تو نے کل قتل کیا تھا، مجھے بھی مارنا چاہتا جان سے۔ اور کہنے لگا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تیری یہ خواہش ہے کہ بس زمین کے اندر تیرا ہی غلبہ ہو اور تیرے اندر اصلاح والی بات نہیں ہے، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو قبطی سال لڑائی کر رہا تھا اس نے یہ بات سن لی، اچھا کل قتل کیا اور آج پھر قتل۔ اس نے کہا اچھا وہ جو کل بندہ غائب ہے وہ بندہ ہے کہاں؟ قاتل تو مل گیا۔ وہ تو لڑائی وغیرہ تو وہیں ختم ہو گئی اور وہ بندہ وہاں سے بھاگا، اور بھاگ کر سیدھا چلا گیا فرعون کے دربار میں۔ اس نے کہا جو ہمارا فلاں بندہ غائب ہے وہ مر چکا ہے، اس کا قاتل اور کوئی نہیں ہے، موسیٰ ہے جو تیرے گھر میں رہتا ہے، تیرا کھاتا پیتا ہے، دیکھ اس نے کون سا کام کیا۔ جب یہ بات وہاں پر پہنچی تو اسی وقت جیسے ایمرجنسی نہیں نافذ ہو جاتی، تو ایمرجنسی کے اندر فی الفور فرعون نے کہا کہ فوراً جو میرے درباری ہیں سب کے سب حاضر ہوں۔ اس نے کہا مجھے پہلے ہی اندیشہ ہے یہ جو موسیٰ ہے مجھے بات بات پہ ٹوکتا ہے،
کیونکہ فرعون تو غلط کام کرتا تھا، ظلم کے فیصلے کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اس کے گھر کے فرد بنے ہوئے تھے، لیکن تھے تو بنی اسرائیل میں سے، اللہ کی قدرت سے اس کے گھر کے اندر رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، لیکن ہر ایک غلط بات پر آپ ٹوکتے ضرور تھے، اور کوئی مظلوم ہوتا تھا اس کی ہمیشہ مدد بھی فرما دیا کرتے تھے۔ تو فرعون کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ فرعون نے کہا بس اب میں نے دیکھ لیا، میں نے بڑا صبر کیا، اور اتنے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں اس کی نقل و حرکت میرے سامنے ہے، پہلے بھی یہ ایسے ایسے کام کرتا ہے جو ہمیں ناگوار گزرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا رہا کہ ویسے شاید اس کا مزاج اسی قسم کا ہوگا۔ آج تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ وہی ہے جو ہماری سلطنت کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ میں نے ہزاروں بچے قتل کرائے اور اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا، یہ میری غلطی تھی۔ اس نے کہا اسی کو میں نے اسی وقت مار دینا تھا، وہ بہتر تھا۔ اب دیکھو میری قوم کے بندے کو اس نے مار دیا۔ اب وہاں پر یہ باتیں ہو رہی تھی، خفیہ میٹنگ ہو رہی تھی، ایمرجنسی میٹنگ کے اندر جب یہ باتیں ہوئی تو وہاں پر ایک شخص ایسا تھا جس کے دل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی محبت، اور اس کے دل کے اندر ایمان تھا، خوف خدا بھی تھا۔ یہ وہاں سے بھاگا، تیزی کے ساتھ بھاگا، اور فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور آ کر کہنے لگا کہ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ فرعون کے دربار میں اس وقت میٹنگ چل رہی ہے، اور ان کے مشورے کے اندر یہ طے پا چکا ہے کہ موسیٰ کو قتل کرنا ہے۔ اب میرا تو ہے مشورہ کہ یہاں سے فوراً بھاگ، یہاں سے ہجرت کر جا، یہاں رہنے کے اندر اب خیر نہیں ہے۔ تو تیری ساری پرانی باتیں بھی فرعون کو یاد آ گئی ہیں، اور ساری کی ساری باتیں اس نے بتائی۔ تو اس نے کہا کہ بس اب میرا مشورہ یہ ہے، اور یہ خیر خواہی والا مشورہ ہے، کہ موسیٰ یہاں پر تیرا رہنا مناسب نہیں ہے، تیری جان خطرے میں ہے، فوراً یہاں سے نکل جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس مومن شخص کی باتیں سنی، اور سننے کے بعد فوراً آپ وہاں سے نکل پڑے، اور نکلے، اور نکلتے وقت آپ پیچھے مڑ کے بھی دیکھتے تھے کہ کوئی میرا پیچھے تو نہیں کر رہا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی متوجہ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس وقت آپ نے جو دعا کی وہ یہ تھی، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ پھر اب کہاں گئے اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں صبح کی آپ ڈرنے والے تھے، یترقب، انتظار کر رہے تھے، یعنی اس خبر کا جو ایک واقعہ ہو چکا تھا کہ اس کا رد عمل کیا آتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ، پس اچانک اسی شخص نے آپ سے مدد طلب کی، بالامس یستصرخہ، جس نے گزشتہ کل مدد طلب کی تھی، یستصرخہ، اسی نے پھر مدد طلب کی، اور اس نے پھر پکارا کہ اے موسیٰ یہ معاملہ ہے، میری مدد کیجئے۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، انک لغوی مبین، بے شک تو کھلا کجرو ہے، یعنی کہ خود تو واضح طور پر ٹیڑھا ہے، تو خود ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو ڈانٹ دیا۔ فلما ان ارادہ، پس جب آپ نے ارادہ فرمایا، ان یبطش بالذی، کہ آپ پکڑیں اس شخص کو، هو عدو لہما، جو دونوں کا دشمن ہے، یعنی قبطی کو پکڑنے کا آپ نے ارادہ فرمایا، لیکن وہ اسرائیلی ڈر گیا اور کہنے لگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اتریدو، کیا تو ارادہ کرتا ہے، ان تقتلنی، کہ تم مجھے قتل کر دے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ تو نے قتل کیا ایک جان کو گزشتہ کل۔ ان تریدو، تو نہیں چاہتا، الا ان تکون جبارا فی الارض، مگر یہ کہ تو ہو جائے غالب زمین میں، تو زبردست ہو جائے زمین میں، تیری چاہت یہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ وما تریدو، اور تو نہیں چاہتا، ان تکون من المصلحین، کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی کہ الزام عائد کر دیا۔
وجاء رجل من اقصى المدینہ، اور آیا ایک مرد اقصى المدینہ، شہر کے دوسرے کنارے سے، یسعی، دوڑتا ہوا، یسعی اسی سے سعی ہوتی ہے، صفا مرو کے درمیان جو سعی ہوتی ہے دوڑ کو کہتے ہیں، یسعی وہ دوڑتا ہوا آیا، بڑی تیزی سے پہنچا، قالا، اور آ کر کہنے لگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، بے شک جو سردار ہیں وہ تیرے بارے مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک، تاکہ تجھے قتل کر دیں، فخرج، پس نکل جا، انی لک من الناصحین، بے شک میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، فخرج منہا، پس آپ نکلے اس شہر سے، خائفا، آپ ڈرنے والے تھے، یترقب، اور آپ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے، قالا، اور آپ کہنے لگے، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے نجات عطا فرما ظالم قوم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ فرعون کے گھر پلے بڑے، اس کے گھر کے اندر، اس کے دربار کے اندر آپ شہزادوں کی طرح رہتے تھے، لیکن اس کے مزاج میں اور موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک نے اللہ کا نبی بننا تھا، اور نبی پہلے سے ہی معصوم ہوتے ہیں، نبی کوئی گناہ کر سکتے ہی نہیں، اس لیے کہ براہ راست وہ اللہ کی تربیت میں ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو نمونہ بنانا ہوتا ہے، اگر وہ گناہ کرنا شروع کر دیں، غلطیوں پہ غلطیاں کرنا شروع کر دیں تو نمونہ کیسے بنیں گے؟ دوسری طرف فرعون تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا، اور وہ ظلم کو نیکی سمجھ کے کرتا تھا، اس کا مزاج یہ تھا، اور اس کے مزاج کے خلاف جو کہ بولتا تھا، پہلے تو کوئی بولتا ہی نہیں تھا، اگر کوئی جرأت کر لیتا تو بس اس کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا جاتا، یعنی کہ بولنے کا مقصد کیا تھا کہ اپنی جان کو گنوانا، ختم کرنا۔ اس ماحول کے اندر آپ رہتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی تھے، اگرچہ ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے نبوت تو ملنی تھی، اللہ کی قدرت سے آپ وہاں پر رہ رہے تھے، تو آپ کی فطرت کے اندر تھی نا حق گوئی، وہ آپ نے وہاں پر بھی جاری رکھی۔ جب بھی فرعون یا فرعونی یا وہاں پر کوئی درباری کوئی غلط کام کرتا تھا، ظلم کی بات کرتا تھا، آپ اس کو روک دیتے تھے، اس کو ٹوکتے تھے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے۔ اور آج اس ماحول کے اندر یہ چیز بھی اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھی کہ جو قبطی ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سر کے اوپر فرعون کی چھتری ہے، اور دوسری طرف جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں وہ مظلوم ہیں، وہ پستے رہتے ہیں، اور وہ غلامی سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر۔ تو آپ ہمیشہ ان کے ساتھ خیر خواہی کیا کرتے تھے کہ یہ مظلوم ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کا ساتھ نہ دو۔ تو اسی طریقے سے جیسے گزشتہ درس کے اندر پڑھا کہ آپ نے اسرائیل کی مدد فرمائی، یا آج کے درس کے اندر اسرائیلی کی مدد فرمانے کی بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اسرائیلی ناسمجھ تھا، کہ آپ کو وہ سمجھ نہیں سکا کہ آپ نے ڈانٹا ضرور ہے، اس کے باوجود آپ پھر اس کا ساتھ دے رہے تھے، اور آپ وہ جو دشمن تھا وہ عدو اللہما، دونوں کا دشمن تھا، اس اسرائیل کے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے دونوں کا دشمن تھا، اسی کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن وہ ڈر گیا کہ جب ڈانٹ مجھے پڑی ہے تو پھر اس کو تو کچھ بھی نہیں کہیں گے، آج پکڑیں گے بھی مجھے اور ماریں گے بھی مجھے، اور وہ ڈرا ہوا تھا کہ جب ایک مکے سے کل بندہ مر گیا تھا، مجھے تو اگر ایک لگ گیا یا دو لگ گیا تو میں نے کہاں بچنا ہے۔ تو اپنی جان جب اس نے خطرے میں دیکھی تو اس کی زبان سے وہ بات نکل گئی کہ جیسے کل مارا تھا آج پھر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ جو قتل ہے وہ نہیں چھپتا، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے جس کو قتل کیا تھا وہ قتل خطا تھا، جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ مکہ مارنے سے کوئی بندے مرتے ہیں، لیکن اس کا وقت پورا تھا،
بس جیسے ادھر سے اسرائیل بھی انتظار کر رہا تھا روح قبض کرنے کی، ادھر اللہ کے حکم سے مکہ مار دیا، وہ دونوں کی جو ٹائمنگ تھی وہ برابر ہو گئی، ورنہ نہ تو ایک مکے سے بندے مرتے ہیں اور نہ آپ کو مارنے کا کوئی پروگرام تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی اس کے اندر یہ لکھی ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں نا، حربی کافر، یعنی کہ جو لڑائی کرنے والے کافر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وہ کافر جو ایک اسلامی ملک کے اندر رہتا ہے اور وہ جزیہ دیتا ہے اور اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے امن و امان کی وہ اسلامی حکومت کے ذمہ ہوتی ہے، تو اس کا خون کرنا، اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن جو حربی کافر ہوتا ہے اس کا خون اگر وہ لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اس کو مار دو، اس کا خون ویسے بھی معاف ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر تم معاملے کچھ اور تھا نا کہ اس کو مارنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، ویسے وہ مر گیا، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں قتل خطا ہے، اور اگرچہ اس کافر کا خون بھی آپ کے لیے حلال تھا، قتل کے بدلے قتل والا قانون اس پر لاگو نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ قتل چھپا ہے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی قتل ہوتا ہے نا تو قاتل یہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے اپنا کام تمام کر دیا۔ اب ایک دن پہلے وہی بندہ اس پر خوش ہو رہا تھا کہ میرا دشمن مر گیا ہے، گڑھا کھود کے خود اس کے اندر دفن کرنے والا تھا، اور دوسرے دن اس نے دیکھا کہ میری جان خطرے میں ہے، اگرچہ خطرے میں نہیں تھی لیکن اس کے منہ سے وہ بات نکل گئی کہ جیسے کل قتل کیا تھا، کما قتلت نفسا بالامس۔ تو اس طریقے سے جس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا، اس دور میں کوئی کیمرے لگے ہوتے تھے؟ اس دور میں کہاں ایسی سہولیات تھی؟ یعنی ایک بندہ اگر مر گیا، اس کو کہیں پر کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس کو دفن کر دیا تو اس کا تو ریکارڈ ختم ہو گیا، لیکن وہ منہ سے بات خود نکل گئی۔ تو اس لیے قتل گناہ بہت بڑا ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سارے کے سارے انسان ایک بندے کے قتل پر متفق ہو جائیں، سب انسان، تو میں ایک بندے کے، وہ جو مقتول ہے، ایک بندے کے بدلے میں ان تمام کو جہنم میں ڈال دوں۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو عربی میں کہتے ہیں اقتل، اسے قتل کر دو۔ کسی نے اقتلنے کا اتنا کہا، اس کا معنی تو قتل کرنا نہیں ہے، اقتل پورا لفظ کہے گا تو اس کا مطلب ہے اس کو مار دو۔ اس نے کہا ابھی اقتل، تل کا لفظ ابھی تک باقی تھا، اس کا معنی بھی کچھ نہیں بنتا، لیکن اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس کو حکم دے قتل کا، اس نے کہا اس نے اس کو مار دیا، فرمایا کہ یہ برابر کا قاتل ہے، جیسے وہ جہنم میں جائے گا یہ بھی ساتھ جہنم میں جائے گا۔ یعنی کہ قاتل بھی اور قاتل کا سہولت کار بھی دونوں جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور جہاں پر دوسرے گناہ ہیں، یہاں تک کہ کفر ہے، اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کافر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور کیا ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن جہاں پر بات قتل کی آتی ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں، فجزاؤہ جہنم، ان کی سزا یہ کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ نمبر ایک، جہنم میں جائیں گے، نمبر دو، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگلا کیا ہے، وغضب اللہ علیہ، اللہ کے ان کے اوپر غضب اترے گا، ولعنہ، اللہ کے اس کے اوپر لعنت پڑے گی، وأعد له عذابا عظیما، اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ یعنی کہ ایک قتل پر خالی جہنم کی بات نہیں کی، خالی جہنم کیا، یہ چھوٹا عذاب ہے، جہنم کی آگ، یعنی کہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اسی پر بس نہیں ہے، خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، یعنی ایک نہیں 5 سزائیں دوں گا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو اللہ نے کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اس کی مخلوق میں سے کسی کو ایسے قتل کر دے۔ نہ حق کسی جانور کو بھی قتل نہیں کرنا چاہیے، کسی پرندے کو بھی، بلی کو بھی، کتے کو بھی نہیں مارنا چاہیے، نہ حق بلا ضرورت کسی بھی چیز کو نہیں مارنا چاہیے، جاندار چیز کو۔ اور پھر یہ انسان اشرف المخلوق، اور پھر اس کے اندر ایمان ہو جو سب سے قیمتی متاع ہے۔ تو ایک مومن اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اگر اس ایک مومن کے قتل پر ساری دنیا، ساری کائنات اگر متفق ہو جائے، اللہ فرماتا ہے کہ میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے
یہاں سے ایک اور سبق ملتا ہے، اور وہ یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی۔ لیکن یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے احسان فرمایا، اس اسرائیلی کو اس بندے سے نجات دلائی، لیکن دوسرے ہی دن اس نے احسان فراموشی کا مظاہرہ کیا، کل کا احسان بھول گیا، آج صرف ایک ڈانٹ پر اس نے اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ تو جبار فی الارض بننا چاہتا ہے، اور تیرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تو مصلح بن جائے، کہ تو اصلاح کرنے والا ہو، تو خود فساد چاہتا ہے۔ الزامات کی بچھاڑ کر دی، کل احسان تھا اور آج اسی محسن کے اوپر اس قسم کے الزامات شروع کر دیے۔ تو اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی بندہ کسی پر احسان کرتا ہے تو بدلے میں اسے کیا ملے گا۔ اور ہم کہتے ہیں جی آج کے دور میں خون سفید ہو گیا، عقل یہ معیار ہو گیا ہے، لیکن آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ معیار ازل سے ہے، شروع سے یہی سسٹم ہے کہ جس نے بھی نیکی کی۔ اب دیکھیے کہ حضور علیہ السلام جو نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، فخر موجودات ہیں، فخر الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، کائنات کے سب سے بڑے محسن ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن آپ نے جب دعوت دی، اس دعوت کے اندر کس کا فائدہ تھا؟ جن کو دعوت دی جا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہ کلمہ شریف پڑھ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارے بھلے کی بات کرتا ہوں، تمہارے نفع کی بات کرتا ہوں، کوئی اجر نہیں مانگتا، کچھ معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ خیر خواہی کی بات کی، احسان کیا یا نہیں کیا؟ احسان کے بدلے ابو لہب نے کیا کیا؟ پتھر مارے۔ اب انہوں نے پتھر مارے کہ نہیں مارے؟ تو اس لیے آج کے دور میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں جی ہم نے تو نیکی کی، اس کا دیکھو جی اگلے نے صلہ کیا دیا، تو یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی پاک نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پڑھیں آپ نے کیا کیا۔ یعنی ہر دور کے اندر جو احسان کرنے والے ہیں، جن کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے، وہ اسی قسم کا سلوک کرتے ہیں، تو اس سے بد دل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر جو اس وقت ہم جس غلط فہمی اور غلطی کا شکار ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے کسی کے ساتھ نیکی کرنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ جی عبادت ہے نا، احسان کرنا، نیکی کرنا عبادت ہے، اور عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ جب عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر صلہ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ اگر ہماری نیت پہلی یہی ہے کہ میں احسان کر رہا ہوں تو اس کو بھی پھر مجھے بدلہ دینا چاہیے، اس احسان کا بدلہ یہ دے، میرے احسان کو یاد رکھے، تو پھر ہم نے عبادت کی ہی نہیں۔ اگر عبادت کی ہے تو پھر اس سے توقع کیوں؟ اگر رب کے لیے کی ہے تو رب تو کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جب اللہ کے لیے کی ہے تو وہ محفوظ ہے۔ تو اس لیے آج سے عزم کریں کہ جب بھی کبھی کوئی نیکی کریں گے، کسی کے ساتھ احسان کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، عبادت سمجھ کے کریں گے، کسی پر احسان نہیں لگانا، اپنی آخرت بنانے کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے کرنا ہے۔ جب اللہ کے لیے کریں گے ہمیں اسے توقع ہی نہیں ہے، اگر وہ اچھا سلوک کرے گا تب بھی الحمدللہ، برا کرے گا تب بھی الحمدللہ، ہماری تو نیکی محفوظ ہو گئی الحمدللہ، وہ تو کارآمد ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہوا، اب یہ جب بات پہنچتی ہے فرعون کے دربار میں، وہاں پر مشورہ ہو رہا ہے، اور وہاں پر ایک بات چلتی ہے کہ بھئی موسیٰ کو پکڑو، اس کو قتل کرو۔ تو وہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اب یہ وہ بندہ ہے، آج کے درس میں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ یسعیٰ، کہ وہ ایک شہر کے کنارے سے آیا، اور یسعیٰ دوڑتا ہوا آیا، ایک مرد تھا۔ لیکن یہ جو مرد ہے اس کے بارے میں ایک اور آیت میں 24ویں پارے میں ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہ مومن مرد تھا، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو اندر چھپائے ہوئے تھا، یعنی کہ فرعون کے دربار میں یہ رہتا تھا، یہ وہیں رہتا تھا اور اپنے ایمان کو چھپا کر پھرتا تھا۔ اور اس نے ان کو ایک دفعہ سمجھانے کی بھی کوشش کی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے بندے کو مارتے ہو جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، اور اس کا کیا گناہ ہے؟ تو یہ اتنا اچھا تھا، اللہ کو یہ اتنا پسند لگا کہ یہ مومن بھی تھا، اس کے ایمان کا گواہ خود اللہ ہے۔
اور اسی کے نام سے 24ویں پارے کے اندر سورۃ المؤمن ہے نا اعزاز کی بات. یعنی ایک بندہ اگر مومن ہے اور اس نے ایک اچھا کام کیا، اب یہ وہ مومن ہے جو بظاہر مومن بھی نہیں ہے، یہ وہ مومن ہے جو بظاہر مومن نہیں ہے. اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے نا، یکتم ایمانہ، ایمان اندر چھپا کے بیٹھا ہوا ہے. یعنی اندر کا مومن تھا، اوپر کچھ نہیں تھا، اندر کا مومن تھا، اندر کا متقی تھا. اتنا موسیٰ کا خیر خواہ تھا، دوڑتا ہوا آیا کہ موسیٰ بچ جائے، پکڑا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. اگرچہ وہ قتل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ازل میں تقدیر میں کیا لکھا تھا کہ موسیٰ ابھی اور بڑا ہوگا، یہاں سے بھی مدین جائے گا، واپس آئے گا، پھر اس کے بعد کوئی طور پہ آئے گا، پھر اس کو نبی بنائیں گے. وہ تو ساری باتیں تقدیر میں لکھی تھی، وہ تو ہونا ہی تھا. لیکن اس نے تو اچھا کام کیا نا، اس نے تو نیکی کی. اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس نبوت کے بعد جو تبلیغ کی، جتنے لوگ مسلمان ہوئے، جو آپ نے بندگی کی، تو یہ بھی تو آپ کی جان بچانے والوں میں سے لکھا گیا نا. تو ایک مومن اگر ایمان چھپا کے بھی رکھتا ہے، اگر وہ اچھا کام کرتا ہے، اس کے نام سے سورہ مومن آ جاتی ہے، اور اس کے ایمان کا گواہ اللہ کا کلام قرآن بن جاتا ہے. تو ایمان اتنی قیمتی دولت ہے جو ایمان کو چھپاتا نہیں، بلکہ اندر بھی ایمان ہے، باہر بھی ایمان ہو. پھر بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے اتریں گی؟ یہ تو اندر چھپا ہوا ایمان ہے جس کی اللہ تعالیٰ اتنی قدر فرما رہا ہے. اور جو انسان ایسا ہے کہ جو سچی میں مومن ہے، اندر سے بھی، باہر سے بھی، ظاہر سے بھی، باطن سے، اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا خوش ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایمان ہے اس کو سب سے قیمتی دولت، بہت قیمتی سرمایہ قرار دی ہے. یہ دولت ہمیں دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس دولت کی ہم قدر کریں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن جو دینے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر طلب صادق نہ ہو تو میرا محبوب جو کائنات کا خلاصہ ہے وہ بھی کسی کے لیے مانگے، اپنے سگے چچا کے لیے مانگے، تو میں نہیں دیتا جب تک وہاں سے طلب نہ ہو. یہ وہ دولت ہے. یعنی ہر چیز ایسے مل سکتی ہے لیکن ہدایت بغیر طلب کے نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں. اور قدر کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزاریں، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں. ایک لمحہ مسلمان کا قیمتی ہے. جو وقت گزر گیا، آج قیامت تو آ سکتی ہے، یہ لمحات واپس نہیں آ سکتے. جتنے لمحات ہمیں میسر ہیں یہ بہت ہی قیمتی ہیں، اس کا مثال بھی بیان نہیں کر سکتے، اتنے قیمتی. تو ہمیں چاہیے کہ وقت کو قیمتی بنائیں. اللہ تعالیٰ کی اس بڑی دولت پر، بڑی نعمت پر بطور شکر کے ہر وقت اس کی بندگی میں لگے رہیں، اور اس کی محبت کے اندر اس کی بندگی میں لگے رہیں. کریں گے نا کوشش؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.